أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے، اور ابھی 2-3 دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی رات آنے والی ہے جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی رات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں شب برأت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کروں، اور اس رات کے متعلق معاشرے اور سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجیے ہم متوجہ ہو کر کے میری بات کو سنیے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں 25ویں پارے کے اندر سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات کے اندر کیا۔ اس مقدس رات کے اندر ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی نئی بات پیدا کی تو وہ چیز مردود اور ناقابل قبول ہے۔ آپ سنتے ہوں گے بارہا خطبات کے اندر کہ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر شامل کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حاضرین محترم، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ مقدس رات ہے کہ جس میں احکم الحاکمین نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانا کہ احکم الحاکمین نے اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اس رات کے اندر، جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہے، کہ جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور اور طریقے سکھائے، ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس رات کے اندر ہر قسم کے معاملات جو کہ حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوا کرتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں، اور من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس مبارک مہینے کی تیاری کے لیے، اس ماہ رمضان کے لیے کہ جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں، ہماتن تیاری کرے، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ گزاری کرے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے اموال سے زکات نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، جبرائیل افضل ہیں، مقرب نبی 4 ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، مقرب صحابہ 4 ہیں، ابو بکر افضل ہیں، مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہیں، ماہ شعبان افضل ہے۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس مہینے کی عظمت اور برکت سے محروم ہیں۔ یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ کے رسول تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں خیر و برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک ماہ شعبان کتنا افضل مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ وہ اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے۔ وہ 5 آدمی ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات کے اندر معاف نہیں فرماتا۔ وہ کون سے 5 قسم کے افراد ہیں؟ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ المشرک، پہلا شخص ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے والا۔ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا ہے المبلس ازارہ، کہ اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو ٹخنے سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن اس میں ایک شرط ہے، بشرط تکبر کی شرط کے ساتھ، یعنی اگر اس کے دل میں گھمنڈ ہے، اگر دل میں تکبر ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتا۔ اور تیسرا قسم ہے اخ لوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا۔ ایک ہوتا ہے کہ والدین کو کچھ بول لیا، اونچ نیچ ہو گیا، غصہ ہو گیا، اس کو نافرمانی نہیں کرتے۔ من عق والدیہ عقہ ولدہ، عق کا مطلب ہے پھاڑ دینا، چیر دینا،
ایسا چیرنا کہ چور نہ سکے، کہ جو والدین کو جگر کو چیر دے، ان کے کلیجے کو جلا دے، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرمائے۔ اور چوتھا قسم ہے چغل خور، کینہ، اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ پانچویں قسم ہے شراب پینے والا، نشے کا عادی، اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کی معافی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہ کے کرتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ شرک سے باز آ جائے، چغلی کو چھوڑ دے، والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور اسی طریقے سے وہ شرک کو چھوڑ دے اور نشے کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت اس کی اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر نہ تو اس کے لیے شب قدر کی ضرورت ہے، نہ شب برأت کی ضرورت ہے، اور پھر نہ اس کے لیے رمضان کی ضرورت ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کا اس رات کے اندر معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت فرماتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، آقا علیہ السلام میرے مکان پر تشریف لائے اور کپڑے اتار دیے، ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ کپڑے پہن لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ میرے کسی سوتن کے پاس تشریف لے جائیں گے، میں آپ کے تلاش کے لیے نکلی تو دیکھتی کیا ہوں کہ آقا علیہ السلام اس قبرستان کے اندر جس کا نام جنت البقیع ہے موجود ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، نیک شہداء کے لیے مغفرت کی دعا میں مشغول ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی اور ان کے پاؤں واپس چلی آئی۔ میرا حال یہ تھا کہ میرا سانس پھول رہا تھا۔ آقا علیہ السلام میرے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ اتنا کیوں ہانپ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ مکان سے تشریف لے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ میرے کسی سوتن کے پاس جائیں گے، تو میں آپ کے تلاش کے لیے نکلی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو قبرستان کے اندر پایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ ڈر تھا، کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اے محمد، آج کی رات شب برأت ہے، حق جل مجدہ اس رات کے اندر بنو کلب قبیلے کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب کے اندر بکری پالنے کا رواج تھا، اور بنو کلب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے لباس کو اتار دیا اور حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ اے عائشہ، کیا تمہاری طرف سے آج رات عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور اجازت ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ تھا آقا علیہ السلام کا عمل جو آپ حضرات نے سنا۔ مگر افسوس سر افسوس کہ جس مقدس رات کے اندر عبادت کرنی تھی، ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں، ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کس طریقے سے جاگنا ہے۔ ہمارا جاگنا رضائے الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافے کے لیے، ہم جاگتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے راز کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں اللہ کے غضب کا مستحق بننے کے لیے۔
کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو قبرستانوں کو چراغاں کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں دیکھو تو بدعات و خرافات کے اندر لوگ مبتلا ہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام اور رسول کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے آتش بازی کی اس مقدس رات کے اندر؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات کے اندر پٹاخے چھوڑے؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات کے اندر قبرستانوں کو سجایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات کے اندر مسجدوں کو چراغاں کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، 100 بار نہیں۔ جب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کے زمانے میں دور میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو کیوں کر ہم ان بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہیں؟ حاضرین محترم، میں آپ کو منع نہیں کرتا، اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو آپ جائیے، قبرستان آپ جائیے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اور جب کیونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ اور پختہ ہو جایا کرتی ہے کہ دنیا دار فانی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کا دھیان میسر آتا ہے۔ اور جب آپ جائیں قبرستان کے اندر تو یہ دعا پڑھیں، مدینے کے ایک قبر کے پاس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے پڑھا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا لکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ رب العزت ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ لیکن افسوس سر افسوس، کرنا کیا تھا، کرتے کیا ہیں؟ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کا پیر جل جاتا ہے، کسی کا مکان جل جاتا ہے، فضول خرچی میں حصہ لے کر قرآن پاک کی کھلم کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس کی مثال ایک ہوٹل، سرائے اور اسٹیشن کسی ہے کہ جہاں انسان چند روز، چند منٹ، چند لمحہ رہتا تو ہے لیکن گھر نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ انسان یا تو پھر شریعت مطہرہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یا پھر دنیاوی خرافات اور بدعات پر عمل کر کے جہنم جیسی بدترین جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے، ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر سب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو اس رات کے اندر بدعات و خرافات سے بچائیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے اندر بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔